اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ قابل کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے کہ قتل کی ابتدا قابل نے کی تھی۔ اس طرح جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پہ عمل کریں گے تو لوگوں کو تو ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مگر اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ڈھیل دی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے۔ ہاں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ فرما لیتا، فوری طور پہ پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے کہ ماں باپ کو پریشان کرنا، تو دنیا میں اس کو ذلت دیکھنی پڑ جاتی ہے، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور بہت سارے معاملات ہیں جن کو فوری طور پہ دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے۔ آج جب یہ کافروں کو جب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، سارے معاملات دیکھ لیں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ رب ہمیں واپس بھیج دے، تھوڑی مہلت دے دے، اب ہم نیک کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر نہیں جانا؟ یعنی دنیا کی زندگی میں جب تمہیں سمجھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے سارے اعمال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو تم کہتے ہیں نہیں کوئی قیامت نہیں ہوگی، سب فلسفیانہ باتیں ہیں، ملا نے بنائی ہے مذہب چلانے کے لیے، پیٹ کمانے کے لیے، تو ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت تم یقین نہیں کرتے تھے، یا زبانی طور پہ اقرار کر لیتے تھے مگر اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اس وقت تو تم کہتے تھے کہ نہیں ہم نے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری کوئی نعمت کہیں نہیں جا رہی، ہم سے کون پوچھے گا، ہم تو بادشاہ بنے ہوئے۔ بہرحال بعض اوقات دنیا میں پکڑ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وقت قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تم تو یہ جواب دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ لوگوں نے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، تو جناب کبھی کسی لیڈر سے تعلقات ہے، کسی آفیسر سے تعلقات ہے، کسی کرنل سے تعلقات ہے، دنیا بھر میں تعلقات پھیلے ہوئے ہیں، اور تعلقات اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے دیگر کفار کے حکمرانوں سے تعلقات ہیں، وہاں سے فون آ جاتے ہیں، اسی پہ فخر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وقتی طور پہ بگڑتا ہے لیکن پھر آپس میں سازواز ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے دیکھ لو کتنی کرپشنیں پکڑی جا رہی ہیں، وکی لیک میں بھی آ گیا، فلاں جگہ پہ آ گیا، عدالتوں سے ثابت بھی ہو گیا، مگر پھر ساز باز ہوگی، جو پکڑنے والے وہ بھی ایسے بے ایمان ہیں اور جن کی پکڑ کی جا رہی ہے وہ بھی بے ایمان ہیں۔ ہاں دین کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے، ویسے کتنی کرپشن کر لو سب چھوٹ چھاٹ ہو جائے گی، لیکن دین کے معاملے میں اس کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ دین کا کام کیوں کور کر رہے ہو، اس کو نہیں کرنے دیں گے تمہیں، باقی سب کچھ کرنے دیں گے۔ تو بہرحال وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم ان کے گھروں میں بسے جنہوں نے اپنا برا کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تم پر خوب کھل گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کر بتا دیا۔ اب یہ وہی کافروں کی بات ہے کہ قیامت کے دن جو ان کو بات کہی جائے گی وہ یہی کہ نہیں تمہیں اب مہلت نہیں ملے گی، تمہیں جب دنیا کی زندگی میں جب ٹائم تھا تمہیں بلایا جاتا تھا تو کہتے نہیں ہماری نعمتیں کہیں نہیں جا رہی، یہ سب ہمارے ٹھاٹ لگے رہیں گے، ہمارے تو خارق سے تعلقات ہیں، اور تم ان لوگوں کے مساکن میں رہنے کی جگہ پر رہے ہو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا۔ یعنی ہم سے پہلے قوم عاد تھی، سمود تھی، دیگر قومیں تھی، اب ہمارے یہاں پہ موہنجو-دڑو کے آثار نکلتے ہیں، کہیں ہڑپا کے آثار نکلتے ہیں، 7 چلے جاؤ تو وہاں پہ پوری بستی الٹی ہے۔ خدا کا عذاب آیا تھا تبھی تو گم ہوئے نا، یہ ویسے ہی گم ہو گئے۔
زمین کے اندر ان کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، پوری پوری زمین کو پلٹ دیا گیا۔ قوم عاد، قوم سمود یہ عربوں کے اندر تھے، وہاں کے لوگوں پہ بھی نشانیاں موجود ہیں۔ اور خود ہمارے سامنے اس وقت جدید دنیا میں بھی امریکہ میں ایریزونا ہے، ایریزونا کے اندر لواطت ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طوفان بھیجا وہاں پر، وہ عذاب بھیجا کہ سب کو ایریزونا کا وہ علاقہ خالی کرنا پڑ گیا اور دیگر علاقوں میں جا کے بسے ہو۔ تو کہا جا رہا تم انہی لوگوں کے علاقوں میں بس رہے ہو اور تم نے ان کا انجام بھی دیکھ لیا، جو خدا کی نافرمانی کرتے تھے اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تھے۔ تبین لکم، تمہارے سامنے ظاہر ہو گیا تھا، کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے بتایا تھا، اس وقت کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اب تو عذاب سر پہ آ گیا ہے، جس چیز کا تم انکار کرتے تھے وہ تمہارے سر پہ پہنچ گیا، اب تم مان رہے ہو۔ دیکھ کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ماننا تو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کے آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا، وہ ایمان فائدہ دے گا۔ نبی کے بتانے سے اگر مان لیا تو فائدہ ہو جائے گا، اگر نبی کے بتانے سے نہیں مانے اور جب سامنے آ کے دیکھ لیا تو اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخرت میں تو سارے ہی مومن ہو جائیں گے، آخرت میں سارے ہی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت مومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی مان لو، ابھی ایمان لے آؤ تو کام دے گا وہ۔ جزاک اللہ خیر۔